सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 1 सूरह माइदा की आयत नंबर 32 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाहा व रसूलहू व यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सिमात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाहा व रसूलहू व यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना पुख्ता बात है बदला उन लोगों का युहारिबूनल्लाह व रसूला जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादा और कोशिश करते हैं ज़मीन में फिसाद बर्पा करने की युक़त्तलू ये कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए औ युसल्लबू या उन्हें सूली पर लटका दिया जाए औ तुक़त्तअ ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन या काट दी जाए उनके हाथ और पाँव खिलाफ जानिब से औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ या उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया जाए यानी कैद कर दिया जाए ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया ये उनके लिए रुसवाई है दुनिया की ज़िंदगी में व लहुम फ़िल आख़िरति और उनके लिए आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब होगा इल्लल्लज़ीना ताबू मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली बिन क़ब्लि अन तक़दिरू पहले इसके कि तुम उनके ऊपर कुदरत पाओ अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम जान लो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाले हैं और रहम करने वाले हैं। इन आयात का शान नज़ूल ये है
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جس وقت تشریف فرما تھے تو قبیلہ عیانہ اور عقل کے 8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے. یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور وہ مدینہ کے اندر کچھ دن رہے. تو ان کی خوب صحابہ اکرام نے خدمت کی، لیکن وہ دیہات کے لوگ تھے، دیہات سے آئے تھے، تو شہر کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ پھولنا شروع ہو گئے اور چہرے زرد ہو گئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں، وہاں دودھ پیتے تھے اور وہاں یہاں شہر کے اندر ایسی چیزیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم تو بہت زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ انہیں لے جاؤ مدینہ سے باہر صدقے کے اونٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو وہاں جاؤ انہیں جا کر ان کا دودھ پلاؤ اور وہاں رہیں گے. ایک صحابی لے کر انہوں نے وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے. جو چرواہا تو اسے بتایا کہ یہ سرکاری مہمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہیں دودھ پلاؤ، ان کی خوب خدمت کرو. اب لوگ وہاں رہے، خوب ان کی خدمت کی گئی، وہ دودھ پیتے رہے، ان کی صحتیں بالکل ٹھیک ہو گئی. تو اب ان کے دل کے اندر بے ایمانی آ گئی کہ کس طرح نہ ہم ان دونوں کو قتل کریں اور قتل کرنے کے بعد اونٹ لے کر یہاں سے چلے جائیں. اب ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑا. اب اس داؤ کے اوپر ہو گئے کہ ان میں سے جب ایک شہر کو جو کوئی سامان خریدنے کے لیے جائے گا، مدینہ طیبہ جائے گا، دوسرا اکیلا رہ جائے گا، اسے قتل کریں گے اور قتل کرنے کے بعد سامان لے کر اونٹ لے کر بھاگ جائیں گے. تو ان میں سے جو 2 چرواہے تھے، ایک صحابی مدینہ طیبہ آئے کچھ سامان خریدنے کے لیے، جو دوسرے تھے جو اونٹوں کو چرا رہے تھے، ان لوگوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر سلائی گرم کی، اس کی آنکھوں کے اندر سلائی پھیر دی اور پھر اسے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی. وہ پانی بھی مانگتا رہا لیکن ان لوگوں نے اسے پانی بھی نہیں دیا اور یہ اونٹ لے کر بھاگ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ان کا تعاقب کیا جائے، انہیں گرفتار کر کے لاؤ. تو فوراً 20 انصار کھڑے ہوئے اور انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سارا واقعہ پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیسے کیسے سے شہید کیا. تو پھر انہوں نے ساری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے اندر بے ایمانی آ گئی، جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا اور ہم نے اس کی آنکھوں کے اندر سلائیاں لگائیں اور پھر یہ تڑپتا رہا، پانی مانگتا رہا، لیکن ہم نے اسے پانی بھی نہیں دیا. تو اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو وہ جنگ نہیں کر سکتا، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے پھر بھی وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ٹھکرا رہے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور فرمایا زمین کے اندر فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا یہ اسلام کے اندر فساد کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب صحابہ اکرام کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کس نے شہید کیا ہے، کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ سمجھتے کہ شاید یہ جو بازار کے اندر ہے اسی نے شہید کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا. فرمایا ان لوگوں کو او یقتلوا، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا فرمایا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، اور فرمایا یا پھر ان لوگوں کو قید کر دیا جائے. اب یہاں 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، 5 سزائیں. تو جس آدمی کا جیسا جرم ہوگا اسے ویسی سزا دی جائے گی. اگر ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو صرف انہیں کچھ نہیں ملتا، صرف وہ قتل ہی کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو فرمایا پھر انہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا. اور اگر فرمایا وہ مال بھی چھین کر لے جاتے ہیں اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پھر فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے. اور اگر فرمایا کہ وہ مال چھین کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ تو انہیں قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ سامان لے کر بھاگتے ہیں، پھر فرمایا او ينفوا من الارض، انہیں زمین کے اندر یعنی قید کر دیا جائے گا، جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دور فرمانے سے یہ ہے کہ ان کو علاقے سے جلاوطن کر دیا جائے، یعنی اس علاقے سے نکال دیا دوسرے علاقے کے اندر بھیج دیا جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او ينفوا من الارض، اس کا جو مطلب یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کو قید کر دیا جائے. اگر اس علاقے کے اندر شرم نہیں آئی تو دوسرے علاقے کے اندر جا کر وہ کہاں شرمائیں گے، وہاں بھی لوگوں کو پریشان کریں گے. لہذا انہیں قید رکھا جائے، جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اس کام سے باز نہ آ جائیں تو انہیں قید ہی رکھا جائے گا. تو یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیر دی جائیں اور پھر انہیں بھی
ان کے ہاتھ پاؤں یعنی خلاف جانے سے اگر جس کا دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو اس کی بائیں ٹانگ کاٹ دی جائے، تو انہیں زمین کے اندر تپتی ریت کے اندر پھینک دیا جائے، جس طرح انہوں نے اس صحابی کو شہید کیا ہے تو اس طرح یہ بھی تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، ان کا ہاتھ بھی کاٹا گیا، ان کی ٹانگ بھی کاٹی گئی، آنکھوں کے اندر سلائیاں بھی پھیری گئی، وہ پانی بھی مانگتے رہے۔ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، دوزخ کی جو پیپ ہے وہ تمہارے لیے تیار کی جا رہی ہے جو تمہیں پلائی جائے گی۔ تو فرمایا اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے اندر سارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے اندر تم سارا قبیلہ بھی شامل ہوتے تو میں سب کے سب کو قتل کر دیتا۔ اب وہ قتل تو ایک آدمی کو کیا گیا لیکن قتل کرنے والے 8 آدمی تھے، تو اس لیے تمام کے تمام کو اس کے بدلے کے اندر قتل کر دیا گیا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور فرمایا آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت بڑی سخت ہے۔ لیکن آج کل جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سزائیں یہ تو بہت بڑی سخت ہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر کسی جگہ بھی امن قائم نہیں ہے۔ پاکستان کی کچھ حالات زیادہ خراب ہیں لیکن فرمایا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر جو شرعی سزائیں ہیں انہیں نافذ کر دیا جائے، صرف 2-4 سزائیں کو نافذ کیا جائے تو فرمایا یہ چوریاں، یہ ڈاکہ زنی، یہ ساری بند ہو جائے۔ آج اس کی وجہ یہ ہے کہ چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری پشت پناہی کرنے والے پیچھے موجود ہیں، مجھے چھڑا لیا جائے گا، رشوت چل جائے گی، کسی نہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر ہمیں اسے پتہ ہو کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں سر ہی قلم کیا جائے گا، جو بھی میں دے دوں لیکن میرا سر قلم کیا جانا ہے، تو پھر انسان اس سے باز آ جائے گا۔ اور میں شرعی سزائیں سخت اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ دنیا سے جرائم ختم ہو، امن قائم ہو۔ آگے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا، آپ کے اوپر قدرت پانے سے پہلے یعنی پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو اس وقت انسان کو پکڑے اس وقت توبہ کرتا ہے، پر اس وقت جو توبہ کر رہا ہے وہ صرف سزا سے بچنے کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ فرمایا تمہارے قدرت پانے سے پہلے ان لوگوں نے توبہ کر لی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو سزائیں ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گی، اخری سزا بھی معاف ہو جائے گی، دنیاوی جو حدود ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گی، لیکن جو آدمی کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے انہوں نے کسی کو قصاصاً قتل کیا ہے تو وہ بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اگر مال چھینا ہے تو مال کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ ہاں اگر مالک معاف کر دیتا ہے، جس کو صاحب حق ہے، وہ جو قاتل کا مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت معاف کر دے گی۔ اگر وہ مال نہیں دیتے تو فرمایا پھر اللہ رب العزت پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن فرمایا اگر انہوں نے توبہ نہ کی، قاتل کے جو ورثاء ہیں اگر وہ معاف بھی کر دیں، وہ کچھ بھی نہ لیں، لیکن فرمایا اللہ رب العزت کی جو سزا ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔